تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں، عزت اور جلال کی باتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں۔ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے، تسبیح و تحمید کے لائق صرف وہی اکیلا تنہا یکتا ہے۔ اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبی، سید الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول کریم علیہ الصلوات والسلام کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری رسالت، نبوت، اس کو بڑے ہی احسن انداز سے، بڑے ہی کامیابی کے ساتھ اس کو پورا کیا ہے۔ یقیناً جو شخص آپ علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کی صورت کو اپنائے گا، آپ کی دعوت کو قبول کرے گا، آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل پیرا ہوگا، یہ مختصر زندگی بھی اسی کی کامیاب ہوگی، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش رہنے والی زندگی بھی اسی کی کامیاب ہوگی۔ سامعین محترم، سامعات، گزشتہ سے پیوستہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت کے بارے میں قرآن اور حدیث سے تعلیمات حاصل کر رہے ہیں کہ محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے۔ آپ علیہ السلام کی عظمت اور رفعت اور شان کی باتیں ساری میرے رب نے کہی ہے یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ہم میں سے کسی نے جو ہم سماعت فرما رہے ہیں، اس میں کسی عام لوگوں کی، کسی فلاسفر کی، عقل مند انسان کی، کسی جج کی، کسی وکیل، کسی بہادر، کسی بادشاہ، کسی وزیر اعظم، وزراء، ان میں سے کسی کی باتیں آپ کو نہیں سنائی جا رہی، بلکہ اللہ رب العزت کے قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کے بارے میں تعلیمات دی جا رہی ہیں، اور اس کا تذکرہ کرنا بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں آتا ہے۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی عظیم ذات ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اس کی بہت بڑی یہ سعادت ہے۔ اس نے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، یا آپ علیہ السلام کو دیکھ کر، مل کر ایمان قبول کر لیا اور صحابہ کی جماعت میں شامل ہو گیا، سمجھو بہت بڑی اس کی سعادت ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنا بہت بڑی سعادت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے السلسلہ الصحیحہ میں امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کو 2205 نمبر پر لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا طوبی لمن رآنی وطوبی لمن رآ من رآنی وَلِمَنْ رَآ مَنْ رَآنِي مَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے دیکھا، اللہ اکبر، اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے، اس کے لیے توبہ ہے، خوشخبری ہے۔ اور فرمایا جس نے میرے صحابی کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جس نے
میرے تابع میرے صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی کہ تابع کو دیکھا، وہ بھی بڑا خوش خبری والا ہے، خوش نصیب ہے۔ وآمن بھی، جس نے مجھے دیکھا ایمان لایا، جس نے میرے بعد میرے صحابہ کو دیکھا ایمان لایا، جس نے مجھ پر ایمان لایا وہ بھی بڑا خوش نصیب ہے۔ اور اس حدیث میں کیا سبق ملا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ علیہ السلام کو دیکھ لینا ایمان کی حالت میں، یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور صحابہ سارے وہ ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور پھر وہ ایمان لائے ہیں۔ تابعین بھی وہی ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت کے ساتھ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا ہے اور ایمان لائے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے اس زمانے میں بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم نے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، نہ آپ کے صحابہ کو دیکھا ہے، نہ صحابہ کے صحابہ تابعین کو دیکھا ہے، مگر اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے ہمیں آج بھی اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت پر، آپ کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر یقین اور ایمان ہے، جس طرح ہم نکلے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں، اس کی روشنی کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، 2652 نمبر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہا لوگوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے جس میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں۔ یہ زمانہ، یہ وقت سب سے بہترین زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر میرے زمانے کے بعد بہترین زمانہ وہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ ہے۔ پھر کہا ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو ان کو ملیں گے تابعین، ان کا زمانہ پھر بہترین زمانہ ہے۔ اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان بیان ہوئی ہے کہ سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اللہ اکبر۔ یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لوگ دلیل دیتے ہیں جی فلاں بندے نے جو بات کہہ دی ہے نا وہ غلط نہیں ہو سکتی، اور بعض لوگ اپنا معیار اور مقام بیان کرنے کے لیے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں فلاں نے بات کی ہے میں مانتا ہوں، اس کے بارے میں فلاں نے بات کی ہے میں مانتا ہوں، لیکن ذرا یہ تو سوچو جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ کوئی عام بات نہیں ہوگی۔ ہمارے زمانے میں لوگ اس طرح کی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ہم ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر، اس کے حسب نسب خاندان کو، عادات اور معاشرے کی اس کے معاملات دیکھ کر ہم کہتے ہیں واقعی یہ بندہ اپنی بات میں بڑا پکا اور سچا ہے۔ تو ان سب سے بڑھ کر خوبیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ فرما رہے ہیں میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، پھر میرے صحابہ کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ ہے۔ اللہ اکبر۔
آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر اور ممبر کے درمیان گھر تک جو جگہ ہے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور وہ گھر کس کا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر اس چیز کا عام چیزوں سے رتبہ اور مقام بڑھا دیا ہے جس کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا چلا گیا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام چیزوں سے، اللہ رب العزت نے عام چیزوں سے اس کا رتبہ، اس کا مقام، اس کی شان بڑھا دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 1195 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا میرے صحابہ یاد رکھو، میرے گھر سے، میرے حجرے سے لے کر میری مسجد کے، مسجد نبوی کے منبر تک درمیانی جتنی جگہ ہے، یہ اللہ رب العزت نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا بنا دیا ہے۔ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا ہے، اور یہ کس جگہ کی فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مسجد نبوی کے منبر تک، اس ساری جگہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا ہے، اور اس جگہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام عطا فرمایا ہے، وہ اور کسی جگہ کو مسجد نبوی میں مقام حاصل نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی شان ہی دوسری چیزوں سے علیحدہ کر دی۔ منبر اور حجرے سے لے کر منبر تک درمیانی فاصلہ جو ہے، اس ساری جگہ کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی شان ہے۔ ہم تو نیند میں سو جاتے ہیں، پھر ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے، سو جاتے، آپ کا دل تب بھی بیدار رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری میں 3569 نمبر پر ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو اپنی صحیح البخاری میں لائے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا تنام عینی ولا ینام قلبی۔ کہا میرے صحابہ یاد رکھو، اے میرے صحابہ توجہ فرماؤ، اور اپنی امت سے خطاب فرما دیا۔ کہا میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا رب میرے دل کو بیدار رکھتا ہے۔ کیا کسی انسان میں یہ خوبی ہے؟ کسی انسان میں یہ خوبی نہیں ہے۔ یہ شان بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے تو کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اور یہ ساری باتیں کسی عام انسان کی باتیں نہیں ہیں، یا تو ہم ان باتوں کو اللہ کی کتاب
قرآن کریم سے سیکھ رہے ہیں یا خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے عظیم سے سیکھ رہے ہیں؟ یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، یہ شان اور عظمت اور رفعت اور یہ بلندی، یہ عزت اور مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ کہا تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل اللہ رب العزت اس کو بیدار رکھتا ہے، دل نہیں سوتا۔ آئیے ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، وہ شان اور عزت یہ ہے، مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کے پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح اپنے سامنے سے دیکھتے۔ اور یہ کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی انسان میں یہ خوبی نہیں ہے۔ یہ شان بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 418 نمبر ہے، امام بخاری اس حدیث کو اپنی صحیح البخاری میں لائے ہیں۔ کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انی لأراکم من وراء الظہر، کہا میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ مجھے سامنے سے دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح مجھے میرے پیچھے سے بھی دکھاتا ہے۔ یہ وہ معجزے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کے ساتھ خاص تھے۔ اللہ اکبر، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عظیم عطا فرمائی تھی، آپ کو جو عزت اور رفعت عطا فرمائی تھی، ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی کمر کے پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح آپ سامنے سے دیکھا کرتے۔ اللہ اکبر۔ ایک اللہ رب العزت نے اور بھی شان میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان کریمی اور یہ عزت اور رفعت عطا فرمائی ہے۔ کہا جو میرے محبوب، جو میرے پیغمبر، جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، وہ سمجھ لے اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات، اور یہ شان بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ ہم میں سے کوئی انسان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کسی کو یقین نہیں دلا سکتا کہ بھائی تم میری بات مانو تو تم اللہ کی اطاعت کر سکتے ہو، میری بات مانو تم جنت میں جا سکتے ہو۔ یہ اعزاز اور یہ شان اور یہ عزت اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ دلیل اس کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہا ہے میرے محبوب سرور عالم، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ پسند کرتے ہو تم سے اللہ محبت کرے، تم کو اللہ رب العزت کی ذات پسند کرے، تم سے اللہ رب العزت پیار کرے، فاتبعونی، تو آپ کہہ دیجئے کہ پھر میری اطاعت کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، یحببکم اللہ، میرا رب ایٹومیٹک تم سے محبت کرے گا۔ اور یہ شان بھی کس کی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قرآن ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں،
اگر چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے تمہارا رب محبت کرے، پیار کرے، تمہیں پسند کرے، پھر انسانوں کی، اپنے اماموں کی، پھر ولیوں کی، پھر پیروں کی پسند ناپسند سے نکل کر اللہ کی پسند کی طرف آ جاؤ۔ میرا رب تم سے محبت بھی کرے گا، تمہیں کامیاب بھی کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت کا داخلہ بھی نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، اس طرح کی اور بھی کافی ساری آیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو اعزاز اور